السلام علیکم۔ پروگرام دن بھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، میں ہوں ذیشان بشیر۔ آج پروگرام میں سب سے پہلے بات کریں گے امریکی کانگریس میں پیش ہونے والی رپورٹ کے حوالے سے، پاکستان کی بھارت سے واضح فتح کے دستاویزی ثبوتوں کے حوالے سے۔ آپریشن بنیاد مرصوص میں پاکستان کی بھارت پر واضح فتح کا انکشاف ہوا، امریکی کانگریس میں پیش کی گئی رپورٹ میں سامنے آیا ہے۔ امریکہ چین معاشی اور سیکیورٹی کمیشن نے یہ رپورٹ امریکی کانگریس میں پیش ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان نے جدید عسکری حکمت عملی اور ہتھیاروں کے ذریعے بھارت کے جدید رافیل طیاروں کو مار گرانے کے ساتھ ساتھ بھارت کے 109 اہم فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان کی کامیابی میں جدید ہتھیاروں، جدید ٹیکنالوجی اور انٹیلیجنس سروسز کا اہم کردار رہا، جس نے پاکستان کو فوجی برتری حاصل کرنے میں مدد دی۔ بھارتی ذرائع نے بھی اس رپورٹ میں تسلیم کیا کہ جنگ کے دوران چین نے براہ راست پاکستان کو مدد فراہم کی اور یہ اقدام خطے میں طاقت کے توازن پر اثر انداز ہوا۔ پاکستان نے بھارتی رافیل طیارے گرانے میں چین کی ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھایا، جبکہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے واضح کیا کہ بھارت ناقابل اعتماد ہے اور اس کے حالیہ جنگی بیانات خطے میں خطرے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اسی تناظر میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہے کہ بھارت دوبارہ پاکستان پر جنگ مسلط کرنے والا تھا، تجارت کو استعمال کر کے پاک بھارت جنگ کو روکا اور اس جنگ کو بھی رکوایا جو دوبارہ شروع ہونے والی تھی۔ وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تصدیق کی کہ امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے درمیان ممکنہ نئی جنگ کو روک کر خطے میں امن قائم رکھنے میں کردار ادا کیا۔ اس پیشرفت نے خطے میں عسکری اور سیاسی استحکام کے لیے اہم پیغام دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آیا مستقبل میں پاکستان اور چین کے مشترکہ دفاعی اقدامات خطے میں دیر پا امن اور استحکام کے لیے کس حد تک مددگار ثابت ہوں گے؟ اسی بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب، سینئر دفاعی اینالسٹ ہیں۔ بہت شکریہ خالد چشتی صاحب آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ جو امریکی کانگریس میں رپورٹ پیش کی گئی ہے، جس میں واضح طور پر یہ اعتراف کیا گیا کہ پاکستان نے بھارت پر برتری حاصل کی، 7 رافیل طیارے گرائے گئے، جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ تو بارہا اس چیز کا ذکر مختلف مواقع پر کر چکے ہیں۔ اس رپورٹ کے ذریعے یہ چیز سامنے آنا کس حد تک اہم ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشن کے لیے؟ بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا، اور یہ کوئی سرپرائز اس لیے نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ سچتے آئے ہیں، ہم سچ کی تلاش میں نہیں تھے کبھی۔ ہندوستان کو شک کی تلاش میں، سچ کی تلاش میں ہونا چاہیے۔ ہمیں پتا تھا کہ ہم نے یہ کیا ہے، اسی وجہ سے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہماری جو ایس پی آر کی 8 مئی کو جو پریس کانفرنس ہوئی تھی، پاک فضائیہ کے ایئر وائس مارشل صاحب نے اپنا ڈیٹا دیا، اس کے بعد آپ نے دوبارہ کسی پہ میڈیا پہ ان کو نہیں دیکھا ہوگا، کیونکہ ہم پروف روزانہ نہیں دیتے۔ ہم نے بولا ہی سچ تھا، ڈیٹا ایگزیکٹ تھا، کنفرم تھا، اوتھینٹک تھا۔ تو اس کے بعد سے دیکھ لیں، ہم نے دوبارہ اپنے ایئر فورس اپنے پروفیشنل ڈیوٹیز پر واپس چلی گئی ہے، جہاں جہاں انہوں نے آپریشنل مشنز کرنے تھے وہ کر رہے ہیں۔ دوبارہ روزانہ آ کر میڈیا پر ان کا آنے کی زحمت نہیں ہوتی۔ ان کے جو ایئر چیف ہیں ہندوستان کے، ایئر چیف مارشل اے پی سنگھ صاحب، انہوں نے 9 اگست کو بھی یہ تقریر کی کہ ہم نے 5-6 جہاز مارے ہیں۔ پہلے 5-6 کہا انہوں نے، اس وقت 93 دن گزر چکے تھے کانفلکٹ کو۔ پھر اس کے 2 مہینے بعد اور آئے، پھر انہوں نے 10-12 کر دیے جہاز، اور 10 اور 12 میں بھی ان کو فرق نہیں پتہ لگا کہ فائٹر جہاز ایئر فورس چیف انڈین ایئر فورس 4تھے نمبر پر دنیا کی ایئر فورس ہے، اور وہ دشمن کے مقابلے میں کہہ رہے ہیں ہم نے 10-12 جہاز مارے۔ تو ان کو ابھی تک کنفرم ہی نہیں ہو سکا تھا 5 مہینے میں۔ ہم نے ڈے 1 پہ کہا تھا، وہ یہ جو امریکن کانگریس کی رپورٹ آئی ہے، ان کے پاس بہت سارے ان پٹ ہوتی ہے، ریسورسز ہوتے ہیں، سیٹلائٹس ہوتی ہے، الیکٹرانکس ٹریکس ہوتے ہیں، ڈیجیٹل فٹ پرنٹس ہوتے ہیں ان کے پاس۔ تو وہ پریزیڈنٹ امریکن شروع سے ٹھیک کہہ رہے تھے، اور آئندہ بھی وہ شاید، میں تو اس کا انتظار کر رہا ہوں کہ وہ ہمارے ثبوت ہمارے بہاف پہ وہ دے دیں، تاکہ شاید کچھ سکون ہو جائے اس علاقے میں۔ صحیح۔ خالد صاحب، یہ جو رپورٹ پیش کی گئی، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان نے چین کی جدید ٹیکنالوجی اور انٹیلیجنس سروسز کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ یہ اس خطے کے لیے کتنا اہم ہے، اور پاکستان کی اپنی عسکری قیادت کے لیے، پاکستان کی عسکری قوت کے لیے یہ کتنا اہم تھا؟ دیکھیے، یہ انڈیا کا ورژن ہے، اور یہ کیونکہ ہندوستان کے لوگ بہت زیادہ سوال کر رہے ہیں انڈین گورنمنٹ سے کہ یہ شکست کیسے ہوئی، اور اگر پاکستان نے جہاز مارے تو آپ کو کیسے، آپ نے نقصان ان کا کیوں نہیں کر سکے۔ تو اس کو ایک جسٹیفیکیشن یا ٹوسٹ دینے کے لیے ہندوستان کی گورنمنٹ اور ان کی مسلح افواج یہ کہتی آئی ہیں کہ ہم پاکستان سے نہیں ہارے، ہم تو چین سے ہارے ہیں۔ جب آپ یہ چین سے ہارنے کا کہتے ہیں تو میں آپ کے ویورز کو ریفریش کر دیتا ہوں، انڈیا کو بھی یاد کرا دیتا ہوں کہ یہاں ان کے اسرائیلی آپریٹرز آپریٹ کر رہے تھے ان کے ڈرون میزائلز کو۔ ایک بات، S-400 انہوں نے رشیا سے لیا تھا، میراج 2000 اور رافیل انہوں نے فرانس سے لیے تھے، چائنیز انہوں نے چنوک ہیلی کاپٹر اور C-130 انہوں نے امریکہ سے لیے تھے۔ تو ہم نے تو نہیں کہا کہ کتنے ملکوں کو ہم نے ہرایا، ہم نے تو انڈیا کو ہرایا۔ آپ ویپن جہاں سے مرضی پیس ٹائم پہ لیتے ہیں، یہ نہیں دنیا نے دیکھنا ہوتا کہ پیس ٹائم میں آپ نے جہاز اکٹھے کیے تھے تو وار ٹائم جو فتح یا شکست ہوگی وہ ملک ذمہ دار ہے۔ اگر انڈیا، میں ہائپوتھیٹک آپ سے اور آپ کے ویور سے سوال کرتا ہوں، خدا نخواستہ ہندوستان ہم پر حاوی ہوتا
تو ہندوستان نے کبھی کہنا تھا کہ انہوں نے کہنا تھا ہم جیتے ہیں, ہماری وکٹری ہے. اس وقت انہوں نے نہیں کہنا تھا کہ اتنے ملکوں نے کیا جس طرح وہ ہمارے کر رہے ہیں. تو دنیا میں پیس ٹائم میں, امن کے دوران آپ کسی ملک کی بھی مدد لیں, ان سے ٹریننگ لیں, ان سے ایسٹس لیں, جہاز لیں, میزائلز لیں. جب وار ہوتی ہے تو آپ نے امپلائی خود کرنا ہوتا ہے, انٹیگریشن خود کرنی ہوتی ہے, ٹیکٹکس خود کرنے ہوتے ہیں, اور وار لائک سینیریو آپ نے پیس ٹائم میں کرنا ہوتا ہے. ان کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف انیل چوہان صاحب نے جو سنگاپور میں انٹرویو دیا تھا, انہوں نے خود مانا کہ 6 اور 7 تاریخ کو ہم نے ریلائز کیا ہمارے ٹیکٹکس فالٹی تھے, پھر ہم نے 10 تاریخ کو امپروو کر کے کم بیک کیا. یہ کس طرح کی ٹریننگ ہے جو آپ وار ٹائم میں, جب ہندوستان پاکستان ایئر فورس جیسی ایئر فورس کو چیلنج کر چکا ہے اور آپ ٹیکٹکس امپروو کرنے میں لگے ہوئے ہیں جنگ کے دوران. تو اسٹرینج کوئی پوچھنا چاہیے نہیں چاہیے ان کے لوگوں کو. یہ خالد صاحب, انیل چوہان کی آپ نے بات کی, ابھی حالیہ دنوں میں جو بھارتی آرمی چیف ہیں انہوں نے ایک بار پھر سے ایک جارحانہ بیان دیا ہرزہ سرائی کی پاکستان کے حوالے سے, جس کے جواب میں رد عمل دیا وزیر دفاع خواجہ آصف نے, اور انہوں نے کہا کہ ہم اعتبار نہیں کر سکتے بھارت پر اور بھارتی فوج پر, جو کہ ان کے بیانات ہیں اس خطے کے لیے خطرہ ہیں. تو ایسی صورتحال میں آپ کے خیال میں پاکستان کو اپنی جو عسکری صلاحیت ہے اس میں تیاریاں ہیں, اس میں کس نوعیت کی تبدیلیاں کرنی ہوں گی؟ دیکھیں, یہ تبدیلیاں کوئی ون ٹائم نہیں ہوتا, اور یہ پروسیس ٹائم بارڈ نہیں ہوتا کہ ہم تیاری کرتے ہیں اور تیاری ختم کر دیتے ہیں. یہ آن گوئنگ ہوتا ہے. آپ نے نیئر وار لائک سینیریو جب ٹریننگ کرتے ہیں تو اپنے اپنے ویکیومز آپ ریئلائز کرتے ہیں, آرمی, نیوی اور ایئر فورس, جہاں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ ویلیو ایڈ کرنے کی ضرورت ہے, کوئی ویکیوم ہے پلگ کرنے کی ضرورت ہے, لیتھیلٹی یا ایکوریسی یا سروائیول بڑھانے کی ضرورت ہے, تو یہ آن گوئنگ ہوتا ہے. یہ پرٹیکولرلی کوئی کیمپین نہیں ہوتی کہ ہم شروع کریں گے پھر اس کو بند کر دیں گے. ہم انڈیا کو ظاہر اسیس کرتے رہتے ہیں کیونکہ ہمارا تمام کا تمام جو پرچیزز ہوتی ہیں, پریپریشن ہوتی ہے, وار گیمنگ ہوتی ہے, وہ ایسٹ اسپیسیفک ہے, انڈیا اسپیسیفک ہوتی ہے. ہم ہندوستان کو ظاہر ہے بڑا کلوزلی مانیٹر کرتے ہیں ان کی ڈیولپمنٹ کو, آلدو ہم ویپن ٹو ویپن, ایئر کرافٹ ٹو ایئر کرافٹ, سب مرین ٹو سب مرین میچ نہیں کرتے, نہ ہمارا ڈیزائن ہے. لیکن یہ ہم ضرور کرتے ہیں کہ ہم ایک جذبہ ایمان کے علاوہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانٹیج اور ٹریننگ, 2 چیزوں کی ضرور ہیلپ لیتے ہیں, جس کی مدد سے ہم وہ کٹنگ ایج اپنا ایڈوانٹیج برقرار رکھنا چاہتے ہیں, اور ہمیں رکھنا بھی چاہیے. ہماری کمپلشن ہوتی ہے تاکہ دشمن ہم پر کسی سٹیج پر حاوی نہ ہو سکے. ٹھیک ہے. اچھا, پاکستان کی چونکہ فضائی حدود بند ہے بھارتی پروازوں کے لیے, اور ایسے میں جو سیاسی اور عسکری قیادت ہے بھارت کی, وہ ایک جانب ایسے جارحانہ بیانات دے رہی ہے, بہت بڑے بڑے دعوے کر رہی ہے, دوسری جانب ایئر انڈیا کا یہ کہنا ہے کہ انہیں شدید نقصان ہو رہا ہے. تو یہ کتنا زیادہ جو ہے وہ اہم ہے, اور کتنا زیادہ آپ کے خیال میں نقصان دہ ہے یہ بھارت کے لیے؟ یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے, کیونکہ ہندوستان کا اگر آپ دیکھیں تقریباً 220 روزانہ کی بنیاد پر فلائٹس ہیں جو انٹرنیشنل جاتی ہیں, ڈپارٹ کرتی ہیں. ان کی 3 ایئر لائنز ہے, ایئر انڈیا ہے, ایئر انڈیا ایکسپریس ہے, اور انڈیگو ہے, جو میجر ایئر لائنز ہیں. اور یہ 210 میں سے تقریباً 170 کے قریب دہلی سے جاتی ہیں. اب آپ دہلی کی لوکیشن دیکھ لیں کہ جب ویسٹ ورڈ جائے گی ٹرکی کی طرف یا یورپ کی طرف کوئی بھی فلائٹ, تو 170 کی 70 کو پاکستان کے اوپر سے گزرنا مجبوری ہے شارٹیسٹ روٹ کے لیے. جب پاکستان روٹ بند کرتا ہے تو اس کا مطلب صرف ڈائیورژن نہیں ہوتا کہ ذرا سا ساؤتھ میں جا کر اور چکر لگا کر چلے جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹائم زیادہ لگے گا ان کو, فیول زیادہ لگے گا ان کو, جہاں سے ریفیولنگ کروائیں گے وہاں پہ آپ کو زیادہ دیر رکنا پڑے گا, بیکاز آپ نے لانگ ہالز کرنے ہیں. آپ کے جہازوں کی مینٹیننس کمپرومائز ہو جائے گی, یعنی انجن یا اوور آل جو ڈیو ہوتا ہے وہ ہو جائے گا. آپ کا پیسنجر آپ سے بدل ہو جاتا ہے کہ آپ جو میں نے امریکہ 20 گھنٹے میں پہنچنا تھا ایئر انڈیا کی وجہ سے میں 30 گھنٹے میں پہنچتا ہوں, وہ شائع ہوئے ہو جاتے ہیں. تو یہ بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے جو انڈیا بھی آپ کو بتائے گا بھی نہیں, کیونکہ میسو قسم کی ڈیپینڈنسی انڈیا کی ہمارے اوپر ہے, ہماری انڈیا پر نہیں ہے. کیونکہ ہماری ایئر لائنس ویسے بھی اور پی آئی اے بہت کم آپریٹ کرتی ہے ٹورڈز ایسٹرن سائڈ, یعنی سنگاپور, آسٹریلیا کی طرف اور تھائی لینڈ کی طرف. تو ان کو سب سے زیادہ نقصان اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ان کی آلموسٹ میجر فلائٹس جو تھیں, جو ویسٹ اسپیسیفک تھیں, وہ پاکستان کے اوپر سے گزرتی تھی. نئے رستے تلاش کرنے, نئے روٹس تلاش کرنے, جہازوں کی مینٹیننس, پیسنجر کی بدلی, اوور چارجنگ ان کو دینا. جب یہ اس طرح کے آپ کانٹریکٹ کرتے ہیں کسی ایئر لائن کے ساتھ, انڈین ایئر نے کیا ہوا ہے دبئی میں یا کہیں پر, اور سر یہی وجہ ہے کہ بھارتی قیادت اس وقت جو ہے وہ شدید بوکھلاہٹ کا شکار دکھائی دیتی ہے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک اور اہم معاملے کی بات کر لیتے ہیں. امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات میں ایک فیصلہ کن موڑ سامنے آیا ہے. ایسا موڑ جو نہ صرف مشرق وسطیٰ کی سیاست بدل سکتا ہے بلکہ عالمی طاقتوں کے توازن پر بھی گہرا اثر ڈال سکتا ہے. سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات میں اعلامیہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ سعودی سرمایہ کاری جو کہ اس وقت $600 ارب ہے اسے بڑھا کر $1 خرب تک لے جایا جائے گا. ٹرمپ نے نہ صرف سعودی ولی عہد کا گرم جوشی سے استقبال کیا بلکہ سعودی عرب کو سرکاری طور پر اہم نان نیٹو اتحادی کا درجہ دینے کا بھی اعلان کر دیا. یہ اعزاز اب تک صرف چند ممالک کے پاس ہے جن میں اسرائیل، اردن اور قطر شامل ہیں.
سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے کہا کہ ان کا ملک ابراہیمی معاہدے میں شمولیت کے لیے تیار ہے، مگر شرط یہ رکھی کہ دو ریاستی حل کا واضح راستہ موجود ہو اور غزہ کی تعمیر نو پر توجہ دی جائے۔ جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں دیر پا امن قائم کرنے کے قریب پہنچ چکے ہیں، غزہ بورڈ آف پیس میں کئی ممالک کے سربراہان مملکت ہوں گے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا یعنی یہ نئی شراکت داری خطے میں حقیقی استحکام لائے گی؟ کیا سعودی عرب کا اسٹریٹجک پلیٹ فارم مضبوط ہوگا یا اتحاد مستقبل میں نئے تنازعات کو جنم دے سکتا ہے؟ اسی بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سندر صاحبہ جو کہ ماہر بین الاقوامی امور ہیں، اس کے علاوہ علی سرور نقوی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، سابق سفیر ہیں، ان سے بھی اس حوالے سے بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کی جانب آنا چاہوں گا، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ابھی جو ریسنٹ دورہ ہے محمد بن سلمان کا واشنگٹن کا، صدر ٹرمپ سے ملاقات اور جو معاہدے ہوئے ہیں، چاہے وہ F-35 طیاروں کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ ٹینک خریدنے کے حوالے سے ہوں یا دیگر ہوں، یہ مشرق وسطیٰ میں مڈل ایسٹ میں سیکیورٹی اسٹرکچر پر کتنا اثر انداز ہوگا مستقبل میں؟ دیکھیں جی، سیکیورٹی کے حوالے سے سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ پہلے ان کی ڈیفنس پیکٹ ڈیل جو ہوئی تھی، اور اب امریکہ کے ساتھ تو دنیا کی سب سے بڑی معیشت اور دنیا کے سب سے بڑا آئل نکالنے والا ملک جب مل کر بیٹھتے ہیں 7 سال کے بعد، جو MBS کا دورہ تھا، تو نہ صرف یہ اسٹریٹجک ڈپلومیٹک تمام گراؤنڈز پہ جو ہے وہ سعودی عرب کو بھی بہت مضبوط بناتا ہے، اور یہ پوری امت مسلمہ کے لیے اگر آپ دیکھیں کہ جو امریکہ کا جو رجحان ہے قطر کے بعد اب سعودی کی طرف جو بہت بڑا مڈل ایسٹرن کنٹریز کی جانب سے ہے، تو نہ صرف یہ مڈل ایسٹرن کنٹریز کو مزید مضبوط اور مستحکم کرتا ہے، نہ صرف یہ اسلامک کنٹریز کو مضبوط کرتا ہے، بلکہ ایک جو کہتے ہیں نا کہ انٹرنیشنل ایرینا میں پاکستان یا جو بھی ترکیہ، ملیشیا، سعودی عرب، اب تو پاکستان بھی اپنے آپریشن بنانے مرسوس کے بعد جو اس خطے میں جو ہے بہت اسٹرانگ اسٹریٹجک الائے بن کر ثابت آیا، اور اس لسٹ میں پاکستان کا نام بھی شامل ہے۔ دو اکنامکلی ہم اتنے اسٹرانگ نہیں ہے، لیکن when it comes to defense tech deals تو پاکستان بھی سعودی عرب کے ساتھ ہے، تو پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ جڑنا اور پھر سعودی عرب کا امریکہ کے ساتھ جڑنا جو ہے، مجھے تو ابھی دور دور تک اس میں کوئی، جس طرح آپ نے کہا کہ کوئی خطرے والی بات آف کورس ابھی نہیں ہے، بلکہ نان نیٹو اتحاد بنا، جس میں اردن، قطر پہلے ہی اسرائیل کے علاوہ موسٹلی جو ہے وہ مسلم ممالک ہی اس میں شامل ہے نان نیٹو الائے میں، تو آف کورس یہ ہر لحاظ سے ایک اسٹریٹجکلی ڈپلومیٹکلی بہت اسٹرانگ فیکٹ ہے جو کہ دونوں کے درمیان ہوا ہے۔ اور آپ نے دیکھا جمال خاشقجی کے ایشو پر بھی جو ہے وہ امریکہ پہلے بھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہی تھے جب یہ 2018 میں جب یہ واقعہ ہوتا، لیکن انہوں نے جناب سعودی انہوں نے کہا MBS نے کہ جی یہ تھوڑی سی ہمارے پارٹ پر ہماری انٹیلیجنس ایجنسی سے غلطی ہوئی تھی، کریں گے دوبارہ نہ دہرائیں۔ تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، وہ ویسے بھی کوئی بہت اچھی ان کی ریکروٹ نہیں تھی۔ The way he snubbed the topic, the way he snubbed جمال خاشقجی، یہ بہت بڑے اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی بھی کسی جو مذائقہ پر اس قسم کی بات کی، جو کرواہٹ تھی، وہ اس کو ختم کر کے بہت اچھے پازیٹیو وے میں یونر سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور کوئی بھی ایسی بات نہیں کرنا چاہتے جس سے دوبارہ تعلقات خراب ہوں۔ تو انہوں نے اس ٹاپک پر بات ہی نہیں کی، بلکہ ان کی بات کو MBS کی بات کو سیکنڈ کیا اور اس ٹاپک کو نگیٹ کر کے کہا آگے بڑھتے ہیں۔ تو اب یہ تمام دیکھیں کہ 35 دیکھیں، اگر آپ نان نیٹو الائے بننا دیکھیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں یہ جو اتنا اسٹرانگ ان کا جو 10 خراب ایک بہت بڑی رقم ہوتی ہے، $600 بلین سے سرمایہ کاری کو 10 خراب بنانا چاہتے ہیں۔ اچھا، اس کے پیچھے ہم ہر جہاں بالکل یہ معاشی صورتحال پر بھی بہت زیادہ اثر انداز ہو سکتا ہے، میں اس سے جانب آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے علی سرور نقوی صاحب کو شامل گفتگو کرنا چاہوں گا۔ نقوی صاحب، سعودی عرب کو اہم نان نیٹو اتحادی کا درجہ دینا، اس کے بعد آپ جو واشنگٹن ہے اور سعودی عرب ہے اس کے مابین جو تعلقات ہیں، کیا بنیادی تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں آنے والے وقت میں؟ سعودی عرب اور امریکہ کے باہمی تعلقات مضبوط ہو رہے ہیں، جو کہ پہلے بھی تھے۔ یہ بیسیکلی فارملائزیشن آف دی ایگزسٹنگ سچویشن، یہ کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے۔ یہ البتہ یہ ہے کہ سعودی عرب سے صدر ٹرمپ ڈیل کرنا چاہتے ہیں، ان سے ان کو اسلحہ بیچنا چاہتے ہیں اور پیسے کمانا چاہتے ہیں، مطلب کہ اٹس اے کمرشل ریلیشن شپ، کمرشل ٹرانزیکشن۔ تو ویسے سعودی عرب جب تک امریکہ کے پورے ایکسپیکٹیشنز کو نہیں فلفل کرتا ہے، جس میں سب سے اہم ہے اسرائیل کی ریکگنیشن، جب تک اسرائیل کو وہ نہیں قبول کرتا ہے تو سعودی عرب کی ریلیشن شپ ویسے ہی رہے گی جیسی ہے۔ وہ اچھی ہے لیکن بہت کلوز نہیں ہو پاتی ہے
کیونکہ صدر ٹرمپ کے یہاں یہودیوں کا بہت اثر ہے اور جوئش لابی بہت اسٹرانگ ہے اور اسرائیل کی بہت خاص اہمیت ہے. صحیح. تو اس فارمولا میں جب تک سعودی عرب فٹ نہیں ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھے تعلقات رہیں گے، لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہوگی کہ بالکل ہی مشرق وسطیٰ کی صورتحال بدل جائے. نقوی صاحب، ان تعلقات کا کوئی اثر آپ دیکھ رہے ہیں ایران یا جو اس جیسے دیگر مخالف ممالک ہیں ان کا بیہیویئر آپ کو لگتا ہے کہ چینج ہوگا اس کے بعد؟ دیگر ممالک مطلب کہ اسرائیل یا کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ایران ہو گیا یا اس جیسے جو دیگر ممالک ہیں ان کے حوالے سے میں جاننا چاہ رہا ہوں. ایران کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ایران اپنی انفرادیت قائم کیے ہوا ہے، خود مختار ملک ہے اور جو اس کے قومی مفاد میں جو چیز اس کو سوٹ کرتی ہے وہ کرتا ہے. سعودی عرب کو وہ اب اس سے اس کی تنازع بھی اس کا کم ہو گیا اور پہلے دونوں میں بڑا سخت تنازع بھی تھا. اب وہ چین کے ثالثی سے سعودی عرب اور ایران کے تعلقات بہتر ہوئے ہیں. ٹھیک. اور اب وہ دونوں میں ایسی عداوت نہیں ہے جو پہلے تھی. صحیح. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک ہے، کوئی زیادہ فرق جو ہے وہ شاید ایران کو نہ پڑے. ڈاکٹر صاحبہ، آپ بات کری تھیں کہ یہ جو $1 کھرب تک سرمایہ کاری بڑھنے کے لیے جا رہی ہے سعودی عرب کی، اس کے خطے کی معیشت پر کیا اثر ہو سکتے ہیں؟ تو ایک تو اس بارے میں کمنٹ کر دیجیے گا، اور دوسرا جو غزہ کی تعمیر نو کے حوالے سے بات ہوئی اور ابراہم اکارڈ میں شامل ہونے کے لیے شرط رکھی گئی ہے 2 ریاستی حل کی سعودی عرب کی جانب سے، یہ کتنی زیادہ اہم ہے اور کتنی مفید ثابت ہو سکتی ہے؟ یہ تو سب سے اہم کام ہے سعودی عرب نے جو کیا. MBS وی ور ایکسپیکٹنگ دس ایگزیکٹلی فرام MBS کہ وہ فلسطین کے حوالے سے بات کریں گے، غزہ کے حوالے سے بات کریں گے، 2 ریاستی حل کی بات کریں گے. انہوں نے بہت دو ٹوک الفاظ میں کہا جناب کہ ٹھیک ہے جنگی 35 جنگی طیارے سعودی عرب کو مل رہے ہیں اور سعودی عرب کو اس وقت صرف یہی چاہیے. سعودی عرب کو اس وقت ڈیفنس کے حوالے سے، سعودی عرب کو جنگی طیاروں کے حوالے سے ہی اسٹرانگ ہونا ہے، لیکن وہ اس کے باوجود بھی اس نے یہ شرط رکھی ہے جناب کہ جب تک آپ فلسطین کا غزہ کا 2 ریاستی حل نہیں نکالیں گے بات آگے نہیں بڑھے گی. اتنے بہترین تعلقات آپ دیکھیں گے اتنا جس طرح انہوں نے ہیویلی ان کو پروٹوکال دیے ہیں MBS کو، اس کا ثبوت ہے کہ امریکہ کو جو ہے جناب وہ سعودی عرب سے کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے. آف کورس اکنامک انٹرسٹ امریکہ کو سعودی عرب سے ہے، بلینز اور ٹریلینز کی جو بات کی جا رہی ہے ڈیفیکٹس کی، اور انہوں نے کہا جی امریکہ کی تاریخ میں اتنی سرمایہ کاری کوئی ان کا پریزیڈنٹ نہیں لے کر آیا ہے جو میں لے کر آ رہا ہوں. نہ صرف جو بائیڈن کی انہوں نے بارہا بات کی کہ جو بائیڈن کے دور حکومت میں اتنی سرمایہ کاری امریکہ میں نہیں لائی گئی تھی گیس کے حوالے سے، پیٹرولیم کے حوالے سے. تو دنیا کا سب سے بڑا پیٹرولیم جو کنندہ ملک ہے، پیٹرول نکالنے والا، آئل نکالنے والا، اس کے ساتھ امپیکٹ ڈیل کرنے کا مطلب ہے کہ امریکہ میں بہت بڑی تعداد میں سرمایہ کاری ہے. لیکن سعودی عرب نے بھی اسٹیپ رکھی کہ جب تک آپ غزہ فلسطین کے حوالے سے 2 ٹوک بات نہیں کریں گے، 2 ریاستی حل نہیں نکالیں گے تو بات آگے نہیں بڑھے گی. اور یہ پریشرائز کر رہی ہے یہ ٹیکٹک ایک طرح سے اسرائیل کو پریشرائز کر رہی ہے، امریکہ کو پریزیڈنٹ کر رہی ہے جناب کہ اگر آپ اسرائیل کا بلائنڈلی ساتھ دیں گے تو مسلم کنٹریز، مڈل ایسٹرن کنٹریز امریکہ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی. اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک بیلنسڈ اپروچ ہی امریکہ نے رکھنے کی کوشش کی تھی ایران اسرائیل کانفلکٹ میں، ہم نے دیکھا غزہ کانفلکٹ میں ہم نے دیکھا کہ امریکہ نے ایک ثالثی کردار ادا کرنے کی کوشش کی، ایک مڈل مین کی کوشش کے طور پر کام کرنے کی کوشش کی کہ نہ وہ مڈل ایسٹرن کنٹریز سے بگاڑ سکتے ہیں اور نہ کہ وہ اسرائیل سے مکمل طور پر بگاڑ سکتے ہیں. تو ایک اور MBS کا یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ ایک اور اسٹرانگ مطلب اس بات کی طرف نشاندہی پش کرتا ہے امریکہ کو کہ آپ نے بلائنڈلی اسرائیل کا ساتھ نہیں دینا، ادروائز آپ کو مڈل ایسٹرن کنٹریز اسپیشلی قطر اور سعودی عرب سے کسی قسم کے مانیٹری بینیفٹس تو نہیں ہونے کیونکہ پیسہ نہیں ممالک کے پاس ہے. اینڈ اٹ کمز ٹو ترکیہ کا بہت اسٹرانگ ہمیشہ سے ایک اسٹینڈ رہا ہے. تو دوحہ ہو یا MBS ہو، مطلب سعودی عرب ہو، تو اگر آپ نے ہمارے ساتھ بہتر تعلقات چاہنے اور سرمایہ کاری اگر آپ کو چاہیے تو آپ کو فلسطین کے حوالے سے ہمارا ساتھ دینا پڑے گا. آئی تھنک دس از ویری ہائی آف MBS کہ انہوں نے وہاں جا کر یہ بات کی اور بڑے اوپنلی کی. حالانکہ ان کو بھی ڈیفینس وائز اسٹرانگ ہونا ہے اور امریکہ کو جو ہے جناب وہ مانیٹری بینیفٹس چاہیے اس حوالے سے اسٹرانگ ہونا ہے. تو اٹس اے کمپلیٹ ون ون سچویشن ایٹ اینی وے. obviously مفادات تو ہر ملک کے اپنے ہوتے ہیں، لیکن اس طرح کا ایک واضح موقف سامنے آنا یہ ایک بہت خوش آئند ہے. بہت شکریہ آپ کے وقت. ڈاکٹر سندر صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں.
اور اس کے علاوہ علی سرور نقوی صاحب سابق سفیر ہمارے ساتھ موجود تھے، اس بارے میں سارے خیال کر رہے تھے۔ آگے بڑھتے ہیں پروگرام میں اور اب کچھ بات کر لیتے ہیں ملکی سیاسی معاملات کے حوالے سے۔ پاکستان میں آئینی ترامیم کا سلسلہ جاری ہے اور اب خبریں گردش کر رہی ہیں کہ 28ویں آئینی ترمیم کے تحت ملک میں انتظامی ڈھانچے میں اہم تبدیلیاں متوقع ہیں۔ 28ویں آئینی ترمیم صوبائی اختیارات کو مضبوط کرنے، مقامی حکومتوں کو بااختیار بنانے اور مالی وسائل کی لوکل سطح پر منتقلی کے لیے اہم ثابت ہو سکتی ہے۔ سینیٹر فیصل واڈا کے مطابق 27ویں ترمیم نے پارلیمنٹ اور ریاستی اداروں میں طاقت کے توازن کو بہتر بنایا ہے اور اب 28ویں ترمیم کی تیاری ضروری ہو گئی ہے۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ اس سال سندھ کو NFC ایوارڈ سے 2400 ارب روپے ملے، اس میں سے کراچی کو 800 ارب روپے ملنے چاہیے تھے مگر 100 ارب روپے بھی نہیں ملے۔ کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ کچرا اٹھانے کے ذمہ دار بنے ہوئے ہیں۔ کون سی صوبائی حکومت یہ کام کرتی ہے؟ نئے صوبے بنانے کے لیے آئینی ترمیم ہو سکتی ہے۔ نئے صوبے بنانے کی بات تب کرتے ہیں جب ہمیں حقوق نہیں ملتے۔ انہوں نے کیا کہا آپ بھی دیکھیے۔ ہمیں پاکستان کے 24 کروڑ لوگوں کی دہلیز پر اختیارات اور وسائل پہنچانے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس بل کو اس 27ویں ترمیم میں سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، تو ایک ڈیڈ لاک آیا اور اس ڈیڈ لاک کی وجہ سے ہمیں یہ بات کہی گئی وزیر اعظم صاحب کی طرف سے کہ ہم سب لوگ اس کی سپورٹ کرتے ہیں، لیکن ہمیں ایک موقع اور دیجیے، ہم اس کو اگلی ترمیم میں انشاءاللہ تعالی شامل کریں گے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا 28ویں آئینی ترمیم کے تحت نئے صوبے بنائے جائیں گے، اور اگر یہ اقدامات کیے گئے تو ملک کے انتظامی ڈھانچے، بلدیاتی نظام اور مالی تقسیم کے حوالے سے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے تو اس حوالے سے بات کر دی ہے اور 28ویں ترمیم کی باز گشت بھی ہم سن چکے ہیں۔ سینیٹر فیصل واڈا کی جانب سے بھی اس بارے میں کہا گیا تھا کہ آپ 28ویں کی تیاری کریں جب ان سے یہ سوال کیا گیا تھا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اس بارے میں کیا سوچ رہی ہے اور کیا کرتی ہے۔ اسی بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حسان صابر صاحب، ممبر قومی اسمبلی ہیں، MKM کے رہنما ہیں۔ حسان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ MKM کو ہمیشہ گلا رہا ہے جو فنڈز ہیں وہ صحیح طور پر نہیں مل پا رہے یا صحیح طور پر تقسیم نہیں ہو پا رہے۔ آج مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی اسی قسم کا گلا کیا پیپلز پارٹی کی حکومت کے ساتھ۔ کیا وجہ ہے کہ یہ ہم تنازع بجائے کم ہونے کے ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اس کے تناظر کو جاننا بہت ضروری ہے کہ MQM بیسیکلی کیا کہہ رہی ہے۔ MQM عوامی جماعت ہے، متوسط طبقے کی جماعت ہے، غریبوں کی نمائندہ جماعت ہے، اور کراچی جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، جو کیپٹل ہب ہے، جو ایون یہ کہ وہ ایک سابق کیپٹل رہا ہے اس ملک کا، جہاں 1947 سے 1967 تک پاکستان کو جو ابتدائی دنوں سے لے کر اور اس کو 1967 تک جو ہے وہ چلایا گیا ہے۔ یہ ملک پاکستان بنانے والوں کے کا ملک ہے، یہ شہر پاکستان کے بنانے والوں کا شہر ہے۔ تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو بات اگر کر رہے ہیں MQM کر رہی ہے اگر یہ بات، تو اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ جو ارباب اختیار ہے وہ تو شاید سن رہے اور سمجھ رہے ہیں، لیکن جو سندھ کے اوپر 17-18 سال سے حکومت ہے، ایک تواتل کے ساتھ ایک طویل عرصے سے حکمرانی کر رہا ہے، وہ اس بات کو سننے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں کہ MQM جو یہ 140A جو ترمیمی بل لے کے آئی ہے، جس کے اندر صرف گزارش یہ کر رہی ہے کہ جو 2010 میں 18ویں ترمیم کے ذریعے ڈیولوشن کے لیے کہا گیا تھا اور 3 لائنیں لکھی گئی تھی کہ پولیٹیکل، ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل ایشوز میٹر جتنے بھی ہیں وہ سب ڈیوالو کر دیے جائیں گے اور 3rd ٹیئر گورنمنٹ یعنی لوکل گورنمنٹ کے سپرد کر دیے جائیں گے۔ لیکن کیا وجہ ہو گئی کہ 15 سال گزر جانے کے باوجود پاکستان کے کسی بھی صوبے نے ڈیوالو نہیں کیے۔ دیکھیں MPs کا کام نہیں ہے کہ وہ سڑکوں کی صفائی کریں، سڑکوں کی تعمیر کریں، انفراسٹرکچر کے اوپر بات کریں۔ ان کا کام ریگولیشن کا کام ہے، ان کا کام لیجسلیشن ہے، ان کا کام ملک کے لیے ایک راہ، ایک بہتر ایک قانون سازی کر کے ایک ترقی کی راہ ہموار کرنا ہے۔ یہ سارے قوانین جو بنائے جاتے ہیں جو نچلی سطح کے اوپر جانے چاہیے، وہ لوکل گورنمنٹ کے پاس ہونا چاہیے کہ پانی اگر کسی گھر میں پہنچانا ہے، سیویج کا مسئلہ حل کرنا ہے، روڈ انفراسٹرکچر بنانا ہے، تو یہ دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے کہ جو شہر ہے وہ شہر ہی اس ملک کی ترقی کا، اس ملک کا گیٹ وے بنتے ہیں۔ اگر نیو یارک کو دیکھیں گے تو نیو یارک امریکہ کے لیے گیٹ وے۔ تو حسان صاحب آپ کے خیال میں اس وقت جو لوکل گورنمنٹ سسٹم چل رہا ہے وہ امپاورڈ نہیں ہے یہ سب کچھ کرنے کے لیے؟ دیکھیں پیپلز پارٹی کے سوائے تمام جماعتیں MQM کے اس بل پر متفق ہیں، اور یہ بل جو ہم نے 26ویں ترمیم سے پہلے، یہ 27ویں کی بات نہیں، 26ویں سے پہلے حکومت کا اتحادی بننے سے پہلے
یہ ہم نے پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ یہ شیئر کیا تھا. ہم نے اپنی الیکشن کیمپین کا اس کو حصہ بنایا تھا, اور جب یہ ہمیں پاکستان مسلم لیگ نے اس چیز کے اوپر ایشورنس دی تھی کہ اس بل کو, اس ترمیم کو آرٹیکل 140 کا حصہ بنایا جائے گا, آئین میں اس کی تشریح کی جائے گی, اور اس کو ہم نے پبلک کیا تھا. اس کے بعد 26ویں ترمیم میں بھی ہم نے کوشش کی کہ اس کو ایڈ کر دیا جائے, 27ویں میں بھی ہم نے کوشش کی. دیکھیں لوگ ہم سے سوال صرف یہ پوچھ رہے ہیں, صرف ہم سے پوچھ رہے ہیں MQM سے, کہ آپ کا بل جو ہے منظور نہیں ہوا, آپ کو تو جو ہے لالی پاپ دے دیا گیا, آپ کی بات کوئی نہیں مان رہا. ارے بھائی اس پیپلز پارٹی سے تو پوچھیں کہ وہ پیپلز پارٹی ماننے کو کیوں نہیں تیار ہے. کیا اس بل میں ایسی کیا چیز ہے جو پیپلز پارٹی کو کھٹک رہی ہے, جو وہ چاہتے نہیں ہے کہ وہ ڈیولیوشن کر دیں. PMLN نے پنجاب اسمبلی کے اندر اسی بل کو اپنی ریزولوشن کے تحت پاس کر کے, یونانیمسلی پاس کر کے اسپیکر نیشنل اسمبلی کو روانہ کیا, اور کہا کہ جی یہ پوری ترمیم آئین کے اندر انتہائی ضروری ہے, ڈیوالو کر دینا چاہیے. اور یہ والی بات تو ہم کر رہے تھے نا, لیکن پاکستان مسلم لیگ اس پہ تیار ہوئی. پرائم منسٹر آف پاکستان صاحب نے فلور آف دا ہاؤس آ کر کہا کہ اس بارے میں خود اس سارے سسٹم کو لیڈ کر کے, اور پیپلز پارٹی سے میں بات کروں گا. پیپلز پارٹی کہتی ہے ہمیں بات ہی نہیں کرنی. خواجہ آصف صاحب فلور آف دا ہاؤس بات کر رہے ہیں, وزیر قانون صاحب جو ہے اعظم رضی تارڑ صاحب بات کر رہے ہیں, ایوان میں موجود ہر پارٹی ایون PTI تک اس کو سپورٹ کر رہی ہے. لیکن پیپلز پارٹی جو کہ مصطفیٰ کمال صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نئے صوبے بنانے کی بات ہم تب کرتے ہیں جب ہمیں حقوق نہیں ملتے. تو یہ نئے صوبے بنانا, یہ انتظامی ڈھانچے کو کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بہتر کرے گا, اور یہ جو مشکلات ابھی جن کا ذکر MQM بارہا کرتی رہی ہے اور اب بھی کر رہی ہے, یہ کس حد تک کم ہوگی یا ختم ہوں گی؟ دیکھیے صوبے بنانے کی بات تو آئین میں درج ہے نا, اس میں کوئی نئی بات تو نہیں ہو رہی ہے کہ صوبے بننے چاہیے یا نہیں بننے چاہیے. اگر نہیں بننے چاہیے تھے تو آئین میں لکھنا ہی نہیں چاہیے تھا, شیخ ڈالنی نہیں چاہیے تھی کہ بھائی صوبے تو پاکستان میں جو بن گئے وہ بن گئے, اس کے بعد اب کوئی صوبہ کبھی بھی نہیں بن سکتا کیونکہ اس کے اوپر ایک چھاپ لگ گئی. لیکن آئین میں طریقہ درج کیا گیا اس کا, پاکستان کے اندر صوبے بنائے جا سکتے ہیں, یہ طریقہ درج کیا. کیسے بنائے جا سکتے ہیں وہ ساری بات بتا دی گئی ہے. پنجاب نے 2013 کے اندر پنجاب اسمبلی نے ریزولوشن پاس کر دیا, انہوں نے اس بل کو پاس کر دیا کہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ 3 صوبے بنائے جائیں گے, اور وہ 3 صوبے کے لیے انہوں نے اب نیشنل اسمبلی کو بھیج دیا. تو دیکھیے یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہو رہی ہے. بات مصطفیٰ کمال بھائی کیا کر رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, جہاں پر لوگوں کو اپنے حلقوں کے اندر جانے کے لیے ایک ایریا سے دوسرے ایریا میں جانے کے لیے 3 دن درکار ہیں, وہ ڈیولپمنٹ ورک ایک MLA MP نہیں کر سکتا. اس ضلع میں ہر ضلع کے اندر ایک با اختیار, ایک طاقتور, ایک لوکل گورنمنٹ سسٹم راج ہونا چاہیے. دیکھیں یہ جو بل ہے یہ صرف کراچی حیدرآباد کا بل نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کا بل ہے. کراچی سے کشمیر اور کشمیر سے لے کے کشمیر تک کے لوگوں کے مسئلے حل کرنے کے لیے یہ بل ہے. تو اس کو اسی پیراہے میں لینا چاہیے, نہ کہ صرف بات کرنی چاہیے کہ MQM یہ بات بل اس لیے لے کے آئی ہے کہ MQM بھائی پورے پاکستان میں میئر کیا MQM کے, یا کراچی حیدرآباد سے لے کے آگے جتنے بھی ضلع ہیں سندھ کے اندر اس میں کوئی MQM کا میئر ہے. بھائی اگر پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ اب MQM کے پاس کوئی اختیار بچا نہیں ہے, تو وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, تو چلو ٹھیک ہے یہی مان لیتے ہیں. تو آپ اپنے میئر کو طاقتور کر دیجئے, اپنے میئر کو اختیارات ڈیوالو کر دیجئے, اپنے لوکل باڈی سسٹم کو کر دیجئے. آپ کراچی کے میئر کو جو ہے وہ پیسے دے دیجئے تاکہ وہ کراچی کے اوپر خرچ کرے. آپ یہ ذرا دیکھیں تقریباً 3.5 سال ہو گئے ریڈ لائن کا منصوبہ, آج بھی وہ شرجیل میمن صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ تنازع ہے 2 کانٹریکٹرز کے درمیان میں, وہ اب حل ہونے کے قریب ہے. یار اتنا حل ہونے کے قریب ہے, آپ نے لوگوں کا ستیہ ناش کر دیا. وہ پورا ایریا جو ہے وہ موسمیات سے شروع ہو کے صفورہ گوٹ سے شروع ہو کے لوگوں قائد اعظم کے مزار تک آتے لوگوں کی کتنی بیماریاں پیدا ہو گئی, کتنے حادثات ہوتے ہیں سڑک کے اوپر. حسن صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی تو یہ کہتی ہے کہ MQM نے اپنے دور میں کوئی کام ہی نہیں یہاں پر کروایا تھا, ہمارے میئر کم از کم کام تو کروا رہے ہیں یہاں پر. یہ بات تو دیکھیں کیونکہ یہ تو کراچی والوں کو پتہ ہے نا کہ کتنا کام کرایا تھا. 2005 سے لے کے 2010 تک جب کراچی شہر کے اندر ترقی ہو رہی تھی, مصطفیٰ کمال بھائی کا دور تھا, کراچی شہر دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والوں میں شہر تھا. مصطفیٰ کمال بھائی ون آف دا بیسٹ میئر تھے دنیا کے اندر. یہ اسی روڈ کی اگر بات کر لیں گے نا, یونیورسٹی روڈ کراچی جو کہلاتی ہے, یہ سگنل فری کوریڈور 3 کہلاتا تھا, جس کے اوپر لوگ اگر صفورہ گوٹ سے نکلتے تھے تو صدر جو ہے وہ 20 منٹ میں پہنچ جایا کرتے تھے. اور یہ ابھی کی بھی بات ہے, جب سے انہوں نے ریڈ لائن وہاں پہ منصوبہ شروع کیا, اس سڑک کو اتنا نیرو کر دیا, اس سڑک پہ اتنے گڑھے ہیں کہ لوگوں کے لیے آئے دن مشکلات ہیں, ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں وہاں پر. لوگ ایون یہ کہ لوگ تو گڑھے میں گر گئے جو گڑھے انہوں نے ریڈ لائن کے لیے کھودے ہوئے تھے. اور اس کے باوجود آپ یہ دیکھیے کہ ایک وزیر صاحب یہ فرما رہے ہیں
کہ ان کا جو تنازع ہے اس کو میں حل کرا رہا ہوں. دو کانٹریکٹر کا تنازع حکومت حل کرا رہی ہے. کمال بات نہیں ہو گئی کہ سندھ حکومت کے پاس اتنا بھی جو ہے وہ سینس نہیں ہے کہ شہریوں کو سہولتیں دینی ہے یا کانٹریکٹرز کے درمیان میں صلح صفائی کروانی ہے. ٹھیک. اچھا حسان صاحب، وفاقی حکومت کی اہم اتحادی ہے ایم کیو ایم، اور مصطفیٰ کمال صاحب نے جو ہے وہ کچھ این ایف سی کے حوالے سے بھی شکوے کیے ہیں کہ جی 2400 ارب روپے سندھ کو ملے ہیں اور کراچی کو 100 ارب بھی نہیں ملا. تو اس حوالے سے کیا باقاعدہ طور پر وفاقی حکومت سے یا وزیر اعظم صاحب سے کوئی بات ہوئی ہے؟ چونکہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دے دیے ہیں صوبہ سندھ کو. دیکھیے یہ جو این ایف سی کا کے ذریعے پیسہ ڈویزبل پول کے اندر آتا ہے، پورے پاکستان میں ایک طریقہ کار رائج ہے این ایف سی کا، اور اس این ایف سی کے ذریعے 57.7% جو ڈائریکٹ ٹیکسز کا پیسہ ہے وہ صوبوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. سندھ کو اس پرسنٹیج میں 27% ملتا ہے، جو اس سال کا 2400 ارب روپے. 2400 ارب روپے ذرا سوچیے کہ 18 سالوں میں مختلف، اگر اس کو بھی ہم ریشو کے اندر کرائیں تو کبھی ان کو جو فرسٹ ٹائم جب این ایف سی ہوا تھا تو 1200 ارب روپے ملے تھے. آج اگر لگائیں گے تو 25,000 ارب سے زیادہ سندھ حکومت کو مل چکے ہیں، جس میں سے یہ بتاتے ہیں کہ 10,000 ارب روپے انہوں نے ایجوکیشن پہ خرچ کی. ذرا پوچھے تو صحیح سندھ کے اندر ایجوکیشن کا کیا حال ہے، ذرا روڈ انفراسٹرکچر کو تو چیک کریں. ہاں بالکل ایسی بات ہے کہ مصطفیٰ کمال بھائی نے بالکل صحیح فرمایا کہ 2400 ارب روپے میں سے 800 ارب روپے کراچی میں، کیونکہ کراچی سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے، سندھ کا 97% ٹیکس کلیکشن کراچی سے کیا جاتا ہے. کراچی کی حالت زار ذرا دیکھیے کہ کراچی تو ایسا ہو گیا جیسے بالکل پاکستان کا یتیم شہر ہے. کراچی کے اوپر کسی کا نہ تو یقین رہ گیا، نہ کسی کو جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی اعتماد رہ گیا ہے. انویسٹر، بڑے سے بڑا انویسٹر یہاں سے شفٹ ہو رہا ہے، کراچی سے باہر نکل رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بیرون ملک جا رہا ہے، وہ کراچی کو چھوڑ کے پاکستان کے دوسرے شہروں میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے. سب سے بڑی آبادی والا شہر ہے پاکستان کی، تقریباً 14% آبادی جو ہے وہ اس شہر کے اندر رہتی ہے. ہر زبان کے بولنے والے لوگ رہتے ہیں، لیکن کیا ہر زبان کے بولنے والے لوگ چلیں شکوے شکایات بہرحال جو ہے وہ ہوتے رہتے ہیں، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ معاملات ہوں گے کس طرح سے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. حسان صابر صاحب ممبر قومی اسمبلی ایم کیو ایم کے رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس بارے میں سارے خیال کر رہے تھے. پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ کچھ سیاست کی بات کریں تو لاہور میں سابق گورنر مرحوم میاں اظہر کی خالی نشست NA-129 پر ضمنی انتخاب 23 نومبر بروز اتوار کو ہوگا. مسلم لیگ کے امیدوار میاں نعمان اور آزاد امیدواروں ارسلان بجاش نیازی کے درمیان مقابلہ ہوگا. کس امیدوار نے الیکشن مہم میں کتنا زور لگایا ہے، یہ جانتے ہیں شہما عالم خان کی اس خصوصی رپورٹ. لاہور کا حلقہ 129 جہاں پر ضمنی انتخاب 23 نومبر کو ہونے جا رہا ہے. ناظرین اس حلقے میں چلتے ہیں، وہاں پر امیدواروں سے بات چیت کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے دیکھیں گے کس جماعت کے امیدوار ہے اور کون سا امیدوار جو ہے وہ آزاد حیثیت سے لڑ رہے ہیں، لوگوں کے کیا مسائل ہیں، حلقے کے کیا مسائل ہیں، سابقہ ادوار میں جو وہاں پر MNA تھے انہوں نے علاقے کی ترقی کے لیے کیا کیا کردار ادا کیا. اس کے علاوہ بھی دیگر معلومات بھی عوام تک یعنی آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں جی، ہم تو شروع سے نون لیگ کے ساتھ ہیں. علاقے میں کن کن مسائل کا سامنا ہے؟ مین پرابلم یہاں پہ جی تجاوزات. اچھا، اس 60 فٹ روڈ کی تجاوزات آپ کے سامنے ہیں، یعنی یہاں پہ کوئی فوتگی ہو گئی ہے، کوئی فنکشن کسی کا، تو گزرنا محال ہے. کن مسائل کا سامنا حلقے کو؟ یہ آپ خود ہی دیکھ لیں، غریب آدمی کیا کرے، ٹھیک ہے، 2 ٹائم کی روٹی بھی نہیں کھا سکتا، ہر آئے دن ٹیکس لگے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر ایک چیز انسان پریشان ہے. اس حلقے میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ کون سی پارٹی زیادہ کام کر رہی ہے؟ میاں اظہر صاحب انہوں نے ماشاءاللہ بہت کام کیا ہے، ٹھیک ہے. نعمان صاحب آئے ہیں، اب کوشش کریں گے ان کو بھی ووٹ دیں گے، دیکھیں گے کیا آگے سے ملتا ہے رزلٹ. ہمیں کس پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ؟ ہم آزاد امیدوار کو. آزاد امیدوار. یہ جو علاقہ ہے حلقہ NA-129، اس میں کن مسائل کو آپ دیکھ رہے ہیں؟ مسائل یہاں پہ سمجھو کہ ایک سے یہ بجلی جو سی ہفتے میں 3 دن ایسا ہوتا ہے کہ صبح کی گئی ہو تو دوپہر 4 بجے آتی ہے. کاروبار سے بندہ پڑے، جو ان سے کمیٹی ہے نا، کمیٹی والے ایک یہ سے لوگ پریشان ہیں. جب سے ہمارے میاں صاحب کی حکومت آئی ہوئی ہے نا، تب سے نا لوگ پریشان ہو گئے ہیں، لوگ گھبرا گئے ہیں. 23 تاریخ کو الیکشن ہے، تو کس کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ؟ کس کو ووٹ دیں گے؟ ایز یوزل خان. PTI تو الیکشن میں حصہ نہیں لے رہی اس دفعہ، لیکن نہیں لیتے پھر ہم ووٹ بھی نہیں دیں گے. اچھا، اور یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کا حلقہ 129 ہے 129، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے یہاں پہ ترقیاتی کام ہونے چاہیے یا ایسے کام جس میں حلقے کی ڈیولپمنٹ ہو؟ یہ پچھلے 3 سال ہو گئے ہیں، مین روڈ ابھی تک یہ ڈیولپ نہیں ہوئی. اوور آل اس حلقے میں
कौन सी पार्टी या कौन से कैंडिडेट की कंपेन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? नून लीग की। नून लीग की स्ट्रॉन्ग। जी जी भाई, आप बताइए कि आप इस हलके में किसको देख रहे हैं कि जिसकी कैंडिडेट को कि उसकी कंपेन जो है वो स्ट्रॉन्ग है? विशास खान न्याजी पॉपुलर है, वो मतलब कि काफ़ी कंपेन उनकी चल रही है। पब्लिक की जो है ना वो मसलन के जैसे आप गुजरते आते ज़्यादा जो है ना नुमान साहब हैं, मुस्लिम लीग नून की तरफ से हैं। वफाक में और पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। क्या समझ रहे हैं आप कि कितने वोटों से जो उम्मीदवार हैं हाफिज़ मियां नुमान साहब जीतेंगे? और ये भी बताइए कि यहाँ पर जो कारकुनान हैं आपके, उनका जज्बा कहाँ पर पहुँचा हुआ इस टाइम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ जिस तरह वफाक में और सूबे में मैडम मरीम नवाज़ साहिबान है और वफाक में वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने डिलीवर किया है, मैं समझता हूँ अब कोई कसर बाकी नहीं रहेगी। अब तो सिर्फ लोगों ने वो 23 नवंबर को वोट डालकर साबित करना है, शेर पे मोहर लगाकर, कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग का गढ़ है। शाह साहब, आप वज़ीर आज़म साहब की तरफ से कहूँगा तो मेरे ख्याल ज़्यादा मुनासिब है, इस कंपेन को एज ए होल देख रहे हैं पूरा। तो आप क्या समझते हैं कि पिछली इलेक्शन में मुस्लिम लीग यहाँ से नहीं कामयाब हुई थी, इस दफ़ा आप क्या देख रहे हैं? ये देखें नहीं, पिछली मरतबा भी जो एक्चुअली हाफिज नुमान साहब को जहाँ पर जब बतौर उम्मीदवार नामजद किया, मैंने कहा तो उस वक्त तकरीबन 15 डेज़ थे, क्योंकि उसको हाफिज नुमान साहब किसी और हल्के में उम्मीदवार थे, तो क़यादत ने जब फैसला किया तो उनके बाद दिन बहुत कम रह गए थे यहाँ पे कंपेन के हवाले से। और रही बात इस बार की, तो आप देखें इस बार जो है मियाँ शहबाज साहब ने जो डिलीवर किया है, मोहतरमा मरीम नवाज साहब ने जो अवाम के प्रोजेक्ट जो हैं वो उन्होंने अमली जामे अपनाए हैं। तो इस वक्त आवाम जो है मियाँ नवाज शरीफ के साथ खड़ी है, हाफिज नुमान के साथ खड़ी है, और इंशाअल्लाह ताला 23 नवंबर को जो है वो शेर के निशान के ऊपर मोहर लगाकर हाफिज नुमान को कामयाब करेंगे। जी बताइए जी, 23 नवंबर को इलेक्शन है हल्का 1 to 9 में, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हम लोग तो नून लीग को ही सपोर्ट करते हैं। जी आप बताइए कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? नून लीग को। नून लीग को करिए। 23 तारीख को इलेक्शन है, मियाँ नुमान साहब है नून की तरफ से, पर इस टाइम नून लीग को सपोर्ट करते थे, पर अब दिल नहीं करता उनको सपोर्ट करने की। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि लाहौर के हल्का NA 1 to 9 में जो कंपेन है वो चल रही है, दोनों तो नहीं, मुख्तलिफ पार्टीज़, चूँकि इधर आज़ाद उम्मीदवार ज़्यादा हैं और जो मुस्लिम लीग नून है उनकी तरफ से हाफिज़ नुमान साहब है, तो इसलिए ये यहाँ पर जो कंपेन है वो आप एक कह सकते हैं कि ये वन साइडेड है। लेकिन अब देखना ये है कि इसका जो फाइनल रिज़ल्ट है वो 23 नवंबर को ही निकलेगा कि कौन यहाँ से जीतता है। जी नाज़रीन कराम, मुल्क भर में सोने की कीमतों में एकदम बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ऑल पाकिस्तान सराफा जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक फ़ी तोला सोने की कीमत 7,900 रुपये बढ़कर 4,31,562 रुपये हो गई है। इसी तरह 10 ग्राम सोने की कीमत में 6,773 रुपये का इजाफा हुआ है और नई कीमत 3,69,994 रुपये हो गई है। आलमी मार्केट में भी सोने की फ़ी औंस कीमत $79 के इजाफे के बाद $4,092 तक जा पहुंची है। मार्केट माहिरीन का कहना है कि ये इजाफा आलमी मार्केट में सोने और चांदी की बढ़ती हुई तलब, डॉलर की तलब में रुपए की कदर में कमी और बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी के रुझानात के बायस हुआ है। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अरशद साहब, जो कि चेयरमैन ऑल पाकिस्तान सराफा एसोसिएशन हैं। बहुत शुक्रिया अरशद साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि सोने की कीमतें मुसलसल बढ़ती चली जा रही हैं, इसके पीछे बुनियादी वजूहात क्या हैं और क्या इम्कान मौजूद है कि मुस्तकबिल करीब में ये कीमतें कुछ कम हो सकती हैं? देखिए, जैसे आपकी भी नजर होगी इस वक्त स्क्रीन के ऊपर, और पाकिस्तान के अंदर और दुनिया के अंदर जो आलमी मंडी में जो है इस वक्त 100 200 डॉलर का अप डाउन हो रहा है रोजाना की बुनियाद पर, जो तारीख में कभी इसकी मिसाल नहीं मिलती कि एक दिन के अंदर 200-150 डॉलर जो है बढ़े या कम हो। इससे यकीन कीजिए कि हमारे लिए बड़ी मुश्किलात का सामना होता है, और ज्वेलर्स को स्पेशली बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना होता है। जो हम आज सेल करके जाते हैं कल हमें महंगा खरीदना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा दुश्वारियाँ हैं। मार्केट एक जगह रुक जाए तो सही समझ में आएगी कंडीशन मार्केट की, लेकिन अभी जो गुज़िश्ता अक्टूबर के फर्स्ट वीक के अंदर आपने देखा होगा कि 3,850 डॉलर तक मार्केट गई, जो कि 4,350 डॉलर से नीचे आई थी। तकरीबन 400, 450, 500 डॉलर जो है मार्केट टूटी थी। तो पाकिस्तान के अंदर भी सोने की कीमतें 4,09,000 रुपये हो गई थी, और आज आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर सोने की कीमतें 4,30,000 से भी तजावुज़ कर गई हैं। मैं ये समझता हूँ आने वाला जो वक्त है उसमें भी मुझे तो ये डिपेंड करता है जंगी हालात के ऊपर, आलमी मईशत के जो दबाव हैं इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर, और डॉलर अपनी कदर खो रहा है। शायद मेरी बात आप इस बात से एग्री करेंगे, डॉलर अपनी कदर खो रहा है, और जो बैनुल-अक़वामी तरक्की याफ्ता कंट्रीज हैं वो डिपेंड कर रहे हैं मेटल के ऊपर।
और अपने जो रिजर्व्स हैं वो एसेट्स जो है उनको कन्वर्ट करने जा रहे हैं मेटल के अंदर। तो ये बड़ी वजूहात हैं सोने की कीमतें बढ़ने की। अच्छा, डॉलर की आपने जो है वो बात की, हमने देखा है कि इस वक्त डॉलर की बजाय ज़्यादा डिपेंडेंट हैं सोने के ऊपर, इसमें सरमायाकारी की जा रही है, लेकिन जो छोटे सरमायाकार हैं वो अभी भी ये सोचते हैं कि क्या वो अभी भी मोहतात रवैया इख्तियार करें या वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए। तो इस बारे में क्या राय है आपकी? देखिए, जो इंटरनेशनल तज्जिया कर रहे हैं इस वक्त गोल्ड के ऊपर और फ्यूचर्स के ऊपर जो बात कर रहे हैं, उनका तो कहना यही कि मार्केट $4,500 तक भी जा सकती है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसमें भी टाइम लगेगा। बहुत मोहतात होकर इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 1 मिलियन तो 5 मिलियन आप गोल्ड में कर दें, 5 मिलियन किसी और शोबे में करें, क्योंकि एहतियात जो है नुकसान से बेहतर है। ठीक है। अच्छा, चांदी की अगर हम बात करें तो उसके बारे में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? वो भी सोने के साथ साथ मुसलसल बढ़ती चली जा रही है। जी, मैं समझता हूँ सिल्वर जो है वो अब गोल्ड जो है, क्योंकि एक आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर हो गया है और एक मुतवसत तबका क्या मतलब एक अपर क्लास भी जो है वो खरीदारी करते हुए 50 बार मतलब जहन बनाएगा अपना, तो सोने की कीमतें वहां पहुंच गई हैं। अब ज्वेलरी जो है मैं समझता हूँ आने वाले चंद सालों के अंदर सिल्वर जो है वो गोल्ड की जगह लेने जा रहा है। और देखें, अगर आपको याद हो कि 1990 की दिहाई में सोने की कीमतें जो थी 3,000 रुपये फी तोला थी। आज जो है हम चांदी जो है 6,200 रुपये तोला में परचेज कर रहे हैं। तो यानी आप अगर 90 से जाएं फिर 2000 के अंदर जो है 7,000 6,000 रुपये तोला था। तो आज वो रेट है सिल्वर के जो 2007 के अंदर चांदी सोने के थे। तो हो सकता कुछ भी नामुमकिन नहीं है कि कल चांदी के रेट भी जो है वो मजीद बढ़ जाएं। अच्छा साहब, जो गोल्ड प्राइसेस हैं वो आपके ख्याल में कितने अरसे तक इसी लेवल पर फ्लक्चुएट करेंगी या जो है वो कोई बड़ा हम इसमें रद्दोबदल देख सकते हैं आने वाले वक्त में? देखिए, इस वक्त ट्रेड जो है पूरी दुनिया के अंदर मेटल्स पे हो रही है, ठीक है। अच्छा, सिल्वर का इस्तेमाल जो है वो अब देखें इंडस्ट्रीज के अंदर भी होना शुरू हो गया है। आपके सोलर में हो रहा है, आपके लैपटॉप्स में हो रहा है, इंडस्ट्री में हो रहा है और कई जगह सिल्वर यूज हो रहा है। और सिल्वर के ये समझे कि हमारे पास ज़खायर जो है, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में सिल्वर के ज़खायर हमारे पास कम है। तो आने वाले दिनों में जब ये इसकी डिमांड्स बढ़ेंगी तो मैं समझता हूँ उसकी कीमतें भी बढ़ेंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मोहम्मद अरशद साहब हमारे साथ मौजूद थे, चेयरमैन ऑल सराफा एसोसिएशन, और सोने की कीमतों के हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं अवामी मुश्किलात के बारे में। महकमा रेलवे के आला अफसरान की मुसलसल अदम तवज्जही पर सरगोधा का रेलवे ट्रैक किसी भी वक्त बड़े सानहे का सबब बन सकता है। महकमे की जानिब से जारी शुदा फंड्स भी रेलवे ट्रैक की हालत जार में बेहतरी नहीं ला सके। रेलवे मुसाफिरों ने हुकाम बाला से नोटिस लेने की और रेलवे ट्रैक की फौरी मुरम्मत का भी मुतालबा किया है। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। सरगोधा से समी भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। समी, क्या सूरत हाल है यहाँ पर? फंड्स मिलने के बावजूद यहाँ पर कोई काम नहीं हो सका। जी बिल्कुल, सरगोधा रेलवे स्टेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ट्रेनों की आमदोरफ्त जो है वो जारी है। काफ़ी साल जो गुजरने के बावजूद जो है यहाँ पर रेलवे ट्रैक के ऊपर जो है वो पत्थर डालने का जो अमल है वो नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से यहाँ पर शदीद जो है वो हस्ताहाली का शिकार जो है रेलवे ट्रैक नजर आते हैं। इस वाले से हमारे साथ स्टेशन मास्टर जो है वो भी मौजूद है और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कहेंगे रेलवे ट्रैक की मरम्मत के हवाले से क्या इकदाम इस वक्त किए जा रहे हैं? रेलवे की मेंटेनेंस जो है वो काफ़ी बेहतर कर रहे हैं। अभी मौजूदा सैलाब के वक्त हमारी काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है, तो हमारे ऑफिसर्स ने और रेलवे मिनिस्टर साहब ने बहुत ज़्यादा कोशिश की है, दिन रात की शब रोज़ कोशिश करके ना वो ब्रीच काफ़ी ज़्यादा थी उसको अपडेट किया है और थोड़ा बहुत काम अब ये जंग सेक्शन पे रह गया, उस पर भी काम जारी है। यहाँ पर अगर मैं शहरियों की बात करूँ तो शहरी भी इस बात का मुतालबा करते हुए नजर आ रहे हैं कि रेलवे ट्रैक की जो मरम्मत है इसे जल्द अज जल्द जो है वो मुकम्मल किया जाए और इससे बेहतर इंतजाम इसके किए जाएँ ताकि शहरी के जो कीमती जानवर और माल है कि शहरियों का वो महफूज रह सके। जी ठीक है, समी हमें इस बारे में आगाह कर रहे थे कि शहरियों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि फौरी तौर पर तरक्याती काम करवाए जाएं, रेलवे ट्रैक को बहाल किया जाए। और उन्हें क्या मुश्किलात हैं, क्या शिकवे शिकायत वो कर रहे हैं, ज़रा उन्हीं की ज़ुबानी सुन लेते हैं।
आए रोज़ कोई ना कोई ट्रेन का हादसा हो रहा है। उसकी बेसिक वजह यह है कि जो ट्रैक है उसकी जो है ना मेंटेनेंस नहीं हो रही। मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, पंजाब गवर्नमेंट से, वफाक गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि ये काम जो है ना ये साथ साथ करते रहें। हादसा जो होते हैं ना वो इसी वजह से होता है कि मरम्मत नहीं हो रही होती रेलवे ट्रैक की, काम चोरी भी होती है, कुछ अक्सर करते नहीं है, ठेके मिल जाते हैं, वो सही तरह से देखते नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि इसकी तरफ भी जोर दे। अक्सर लोगों की जानें जाती हैं, रेलवे ट्रैक ठीक नहीं है, पत्थर नहीं डाल रहे। इंतज़ामिया को चाहिए कि ये रेलवे ट्रैक को ठीक करें। आवाम की शिकायतें भी आपने सुन ली। मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मेंटेनेंस अगर वक्त पर ना हो तो मसाइल बढ़ जाते हैं और फिर हालत ये हो जाती है कि लोगों के लिए मुश्किलात हर रोज़ गुजरने के साथ साथ बढ़ती चली जाती हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।